अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ में हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अच्छा, 4-5 दिन पिछले व्लॉग नहीं कर सका। आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं आगाज़ करना चाह रहा हूँ अली ज़ैदी साहब ने, जो पीटीआई के साबका हैं, अब तो नहीं रहे ना वो। फिर उन्होंने कहा था जी बेशक मेरे माथे पे गोली मार दें, मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बाद में छोड़ दी। और अब वो दोबारा बेताब हैं पीटीआई में, लग रहा है मुझे जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया 12 मई के हवाले से, ये बड़ा अहम है। वो ट्वीट बड़ा अहम है और उसका फिर आगे हम जवाब भी देते हैं, बताते हैं उनको, याद दहानी कराते हैं उनको। उन्होंने कहा जी 12 मई का जो सानिया है उसको 17 साल गुजर चुके हैं। ये भी हमें खौफजदा कर देता है। 50 से जायद जाने गई, 150 अफराद जख्मी और अमलाक जलाई गई। मुजरिम अभी तक नामालूम है, जबकि सबको मालूम है, और मुतासरीन को भी भुला दिया गया। अगर हम 12 मई से आगे बढ़ सकते हैं तो फिर 9 मई से भी आगे बढ़ें, वरना मेरे अल्फाज लिख लें कि हम बहैसियत कौम तबाही के रास्ते पर हैं। माजी की गलतियाँ ना दोहराएं। अब अंदाज़ा कीजिए इस शख्स की जहनी हालत का। 12 मई के हवाले से फरमा रहे हैं कि अगर हम उससे आगे बढ़ सकते हैं तो 9 मई से आगे। भाई 12 मई को मौसूफ, ये बता दीजिए, 9 मई को तो आपने रियासत पर हमला किया। 9 मई तो आपने शोहदा की यादगारों को जिस तरह तजलील की, जिस तरह आप लोगों ने उनके साथ सलूक रवा रखा, जिस तरह आप कोर कमांडर हाउस में घुस गए, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जलाओ घेराव करते फिरे आप लोग, कानून को हाथ में लेकर, उससे मिला रहे हैं 12 मई को आप। मतलब उन बहुत अहमियत है 12 मई के 50 अफराद की जो शहीद हुए, लेकिन आपने तो पूरा मुल्क जला के खाक कर दिया। इरादा था आपका मेरे मुंह में खाक जो आप करना चाहते थे, और आपकी पार्टी, और इसके तमाम एविडेंस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। अब अदालतें पता नहीं क्यों ज़मानतें ले रही है। बाकी भी अदालतों में, बाकी चीज़ों में तो खैर ज़मानतें तो धड़ाधड़ जिस आज खान साहब की ली गई हैं, लग तो क्या अंजाम होगा बहरहाल। तो ओपन एंड शट केस है 9 मई का। उसमें सबको अब तक तो सज़ाएँ हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रही। इस पे भी आगे बात करते हैं, लेकिन आपको जवाब दे दूँ, आपको बड़ी तकलीफ़ हुई 12 मई की, हम सबको है। आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आपने मवाज़ना किया 9 मई से 12 मई का। आपको 27 दिसंबर याद नहीं है कराची में क्या हुआ था? आपको सानिया, आप तो कराची के रहने वाले, बकौल आपके उर्दू बोलने वाले हैं, तो आपको सानिया पक्का किला याद नहीं है? कस्बा अलीगढ़ तो याद होगा, वो भी याद नहीं है? मावरा अदालत जो कत्ल हुए कराची में एमक्यूएम के कारकुनान, वो भी याद नहीं है? किसी की तकलीफ नहीं है, वो किसी के भाई नहीं थे, वो किसी के बेटे नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, उनकी तकलीफ नहीं है आपको। आपने मवाजना किया भी तो अपने उन सारे गैर गैर कानूनी, गैर आइनी, जो आपकी पार्टी के लोगों ने, आपके तमाम दोस्तों ने किए काम, उनका दिफा करने के लिए भोंडी सी दलील देने की कोशिश की, जिस पर बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अफसोस का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत कुछ कहा है। खैर, इस पर हम बाद में आते हैं। खान को धड़ाधड़ जमानतें आज जिस तरह मिली हैं, 190 मिलियन पाउंड केस जो तस्लीम भी वो कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अदालत में आज जमानत मंजूर कर ली उनकी। अब देखते हैं ये धड़ाधड़ की जो जमानतें, हालांकि 9 मई का ओपन एंड शट केस है। कौन मास्टरमाइंड है किसको नहीं पता पाकिस्तान में। पीटीआई के लोग निजी महफिलों में नहीं बैठ के बोलते कि जी ऊपर से लेके खान साहब से लेके और नीचे तक यही था, और इससे आगे हमने बहुत आगे जाना था। सबको पता चल गया है आपका मंसूबा क्या था। 9 मई का बेसिक मंसूबा रियासत पे हमला करने का, रियासती इदारों पे हमला करने का ये था कि फौरी वो रिएक्शन दें, और फिर आप जनाब सिंपैथी गेन करें, लोगों को दिखाएं, दुनिया भर में पाकिस्तान की तस्लील कराएं मजलूम बनकर। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। तो अब जो मुलव्विस हैं उनको आइन और कानून के तहत पूरे पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि सज़ा मिलनी चाहिए जो रियासत पे हमलावर है। अब आ जाइए जनाब, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। दुबई लीक्स कह लीजिए, प्रॉपर्टी लीक्स कह लीजिए, इसमें बड़े बड़े सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, एस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता लोगों के, जजों के, खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं। जरदारी साहब के तीनों बच्चों के नाम है, मियाँ साहब के एक बच्चे का नाम, शौकत अजीज़, मुशर्रफ, फैसल वावडा समेत सैकड़ों पाकिस्तानियों के इसमें नाम शामिल है। लेकिन इसमें शामिल है का मतलब ये नहीं है कि सबकी 2 नंबर जायदादें हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि सोर्स चेक करें, ये रकम दुबई गई कैसे इन लोगों ने? अगर वहाँ अब ये जायदादें खरीदी हैं तो पैसा तो ज़ाहिर है बैंक के ज़रिए लेकर गए होंगे ना भाई, हवाला हुंडी तो लेके नहीं गए होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग तो इन सब ने की नहीं होगी, क्योंकि सब मुहिब्बुल वतन लोग हैं।
حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھری ہو، ملک کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے نا، تو وہ رسیدیں دکھا دیں اپنی، جائیداد ختم، وہ لیتے رہیں، اس میں کیا ہے۔ لیکن اس میں حیرت انگیز ایک بات مجھے نظر آئی، اس سے پہلے بھی جو پاناما اور فلانا ڈمکانا جتنی چیزیں آئی ہیں، اور اب یہ دبئی لیکس، یار ایک بات تو تسلیم آپ کرنی پڑے گی، آپ کے لاکھ اختلافات ہوں ایم کیو والوں سے، ایم کیو جتنے دھڑے آپ تسلیم کر لیں، لندن کہہ لیں، پاکستان کہہ لیں، آفاق احمد صاحب کا کہہ لیں، اس سے پہلے جو بڑے بنے اور ختم ہوئے تمام میں ان لوگوں کا نام نہیں ہوتا ایسی چیزوں میں۔ ان چیزوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی چیزوں میں ان لوگوں کا نام نہیں، یعنی اس میں آفاق احمد صاحب کا نام نہیں، اس میں فاروق ستار صاحب کا نام نہیں، اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کا نام نہیں، اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کا نام نہیں، اس میں الطاف حسین کا نام نہیں، اس میں انیس ایڈوکیٹ کا نام نہیں، اس میں امین الحق کا نام نہیں ہے، مطلب سینئر پرانے لوگ یہی ہیں نا، تو ان کے نام نہیں ہوتے۔ باقی پاکستان کی اتنی سیاسی جماعتیں تقریباً سب کے لوگوں کے نام اس میں ہوتے ہیں، جائیدادیں کسی نے وہاں بنا لی، کسی نے وہاں بنا لی، کسی نے وہاں بنا لی، حیرت انگیز ہے، ویسی بات دھیان میں رکھیے گا آپ۔ بہرحال اس پر بھی تفصیل آگے جا کے روشنی ڈال لیں گے۔ ایک خبر نے بڑا وہ کیا، ہمیں بڑا ہٹ کیا، اور وہ خبر ہے کراچی میں جو میٹرک امتحانات ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو امتحانات دے رہی ہیں، بچے بچیاں دونوں فرش پر بیٹھ کر وہ ایگزام دے رہی ہیں، فرش پر بیٹھ کر، گرمی دیکھ لیجیے، 40 42 گرمی، اور ہیٹ اپ جس طرح محسوس ہوتی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں وہ فرش پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور دریوں کا پراپر انتظام نہیں ہے، اور یہ 21ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بات کر رہے ہیں، کراچی کی جو سب سے زیادہ ریونیو کما کر دیتا ہے 68%، اس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بچے آج بھی فرش پر بیٹھ کر ایگزام دے رہی ہیں، فرنیچر نہیں ہے، کرسیاں نہیں ہیں کہ بیٹھ کر ایگزام دے سکیں وہ، پنکھے، اے سی، بجلی، یہ تو بہت دور کی بات ہے، پینے کو ٹھنڈا پانی نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، اور وہاں ایگزام لیے جا رہے ہیں، اتنا مطلب اپنے انا کو کیا کہیں اس پہ میں، اپنی اتنی تذلیل کرانے کے بعد بھی میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹرز کی ڈگریاں بیٹے بیٹیاں جب ہماری حاصل کر لیں، پھر نوکریاں نہیں ملتی ان کو، پھر ڈومیسائل کا مسئلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن تعلیم کے بعد جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، حکومتیں کرتی ہیں، خاص طور پر یہاں جو ہو رہا ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ تذلیل ہے ہمارے بچوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، کہ کس طرح ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، اے سی تو بہت دور کی بات ہے، بجلی نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، اور بچے ہمارے بیٹھے ہوئے نیچے، ٹیکس پراپر ہم دیتے ہیں، اب تو بلکہ آ گیا کہ جو نان فائلر ہوگا، سم بند، اور یہ ساری چیزیں بھی آ گئی، اور سب سے پہلے میرا خیال ہے کراچی کی کریں گے وہ لوگ، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، کراچی والوں کے ساتھ تو سب سے پہلے یہ سلوک ہوتا ہے نا، کہ کسی کے یہاں ہو نہ ہو، ان کو تو پکڑ لو بھائی، یہ نہ بھاگ سکیں کہیں۔ تو یہ جو تذلیل مسلسل جاری ہے، ایک طرف کچے پکے کے ڈاکو ہیں، ایک پھر ہم بات کر رہے ہیں جس اسٹریٹ کرمنلز کی، وہ اتنی زیادہ وارداتیں ہو چکی ہیں، روزانہ دعوے ہم سن رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑھکیں سن لیں کہ ابھی کہ سی ایم کی وہ گورنر کو دھمکیاں، گورنر ان کو دھمکیاں، مطلب ملک کو آگے لے جانے کے بجائے یہ اب تک سلطان رائی کی فلم سے باہر ہی نہیں آ رہے، 9 مئی کرنے کے بعد بھی سکون نہیں مل رہا ہے ان کو، یہ میرے خیال ہے ملک کو کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو اللہ جانتے ہیں یا ان کے قائدین جانتے ہوں گے کہاں لے کر کے جانا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے ملک پاکستان کو۔ اس میں تفصیل سے میں بات کر سکتا ہوں، پھر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے بچیوں کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کرنی تھی مجھے، وقت کی قلت ہے، اور ایم کیو میں بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں تنقید لوگ کر رہے ہیں، اور وہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے، سیٹ اپ تبدیل ہوا ایم کیو کا، نیا سیٹ اپ آ گیا، نیا نہیں آیا بلکہ پرانا سیٹ اپ کہہ لیجیے بحال ہو گیا، جب ایم کیو بنی تھی 84 میں تو یہ سیٹ اپ ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں چیئرمین کا عہدہ تھا سب سے بڑا آئینی جو ہے، اب ایم کیو نے دوبارہ یہ سیٹ اپ شروع کیا ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو چیئرمین بنایا گیا ہے، اور تنقید لوگ کیوں کر رہے ہیں جی، تنقید وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے آئین کو تبدیل نہیں کیا ایم کیو نے، تو آئین کو تبدیل کر کے تبدیلی کرتے تو شاید تنقید کم ہوتی، لوگ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ جی ان کے آئین میں فی الحال کنوینئر ہی لکھا ہوا ہے، تو اس پہ شاید بہت سارے لوگوں نے بات کی سوشل میڈیا پر، اور اب جنرل سیکرٹری بننا ہے، پھر نائب چیئرمین شپ ہوگی، اور اس طرح پھر پرانے جو سیٹ اپ ہوا کرتے تھے فائنانس کے لوگ، اور اس طرح یہ نیا سیٹ اپ چلے گا، بلکہ پرانا سیٹ اپ چلے گا، یہ خبر ظاہر پرانی ہی ہم دے چکے، اور باقی اس حوالے سے بات میں کیا کروں کہ اس وقت گرمی کے باوجود بہت سارے علاقوں میں کراچی کے لوڈ شیڈنگ مسلسل جاری ہے، اور تعلیم پہ میں پورا لمبا پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم پہ صرف یہ نہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ جی انگریزی تعلیم ہو یا اردو تعلیم، رائج کون سا نظام ہونا چاہیے ہمارے یہاں، یہ نہیں ہے، بلکہ جاپان کی طرح ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جاپان پہ جب ایٹم بم مارا ہے 1945 میں امریکہ نے، تو جاپان کے پاس ظاہر دو ہی راستے تھے نا، یا تو وہ بدلہ لینے کے لیے امریکہ سے اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو جاتا، اسلحہ بنانا شروع کر دیتا،
انہوں نے دوسرا فیصلہ کیا، یا دوسرا تھا کہ جی آپ بچوں کو جھونک دیں تعلیمی نظام میں، درس گاہوں میں، یعنی کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں. اور پھر جاپان نے دوسرا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم تعلیم سے پیچھے چھوڑیں گے امریکہ کو. اور پھر انہوں نے ان کے بچے جو اس زمانے کی یوتھ تھی سب کو انہوں نے اسکول کالج یونیورسٹیز میں دھکیل دیا، اور وہاں سے پی ایچ ڈی اور اعلیٰ تعلیم اور اب مخصوص پیٹرن پر وہ چل پڑے. اور پھر انہوں نے اتنی تعلیم حاصل کی، اتنا ترقی کی اس تعلیم کی وجہ سے کہ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو امریکہ بہت پیچھے رہ چکا تھا ان سے، اور ترقی میں اتنی آگے نکل چکی تھی جاپانی قوم. تو یا تو ہم اس پیٹرن کو چن لیں، اور یہ پیٹرن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا، ہم سب کی ترقی کا، اور اسی میں ہم سب کا بھلا بھی ہے، اور اس سے پاکستان ترقی کرے گا، اور کوئی پیٹرن کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت.